رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل علي كمثل الكعبة المستورة، الحج إليها النظر إليها عبادة، والحج إليها فريضة. درود. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے جن مجالس سے عزا کا انعقاد کیا گیا، ایام فاطمیہ اولا سن 1438 ہجری، امام بارگاہ علی رضا شارجہ، 5 روزہ مجالس کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے اور آخری جلسہ، اور حمد ہے
پروردگار عالم کی کہ اس نے ہمیں یہ شرف اور سعادت عنایت فرمایا کہ اس فرش عزا پر آ کر ہم جیسے افراد بیٹھ جائیں کہ جہاں پر اہل بیت خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ آپ سے اس دن ایک محفل کا ذکر کیا گیا، دنیاوی محفل کی مثال دینے کے ذریعے سے کہ دنیا کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں دنیا کی اگر بڑی بڑی سیلیبریٹیز آ جائیں تو انسان وہاں کے پاسز حاصل کرنے کی کتنی کوششیں کرتا ہے کہ بس کسی طرح سے مجھے پاس مل جائے، میں وہاں چلا جاؤں، مجھے اجازت مل جائے، میں وہاں پر حاضر ہو جاؤں۔ اور یہ وہ محفلیں ہیں کہ جہاں پر دنیا کی وہ شخصیتیں کہ جنہیں جس در سے عزت ملتی ہے وہ سارے کے سارے اس در پر آتے ہیں۔ بادشاہوں کو عزت کس در سے ملی؟ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی متبرک شخصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس دنیا میں خیر کسی کو دینا چاہتا ہے پہلے اسے در اہل بیت پر نازل کرتا ہے، اس در سے ساری کائنات میں بٹتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت تو کرتے ہی ہوں گے آپ، اگر کبھی موقع میسر آ جائے تو اس زیارت عالیۃ المضامین کا ترجمہ بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ 10ویں امام حضرت امام علی النقی الہادی علیہ السلام مولا سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، مولا کوئی ایسی زیارت بتا دیجئے کہ جب بھی ہم آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضوں میں سے کسی بھی امام یا کسی بھی معصوم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو اس زیارت کو پڑھ لیں، ایسی جامع زیارت ہو کہ جس کے اندر آپ کو سلام کرنے کے اعتبار سے بہترین الفاظ جمع کر دیے گئے ہوں، ایسی کوئی جامع زیارت تعلیم فرما دیں۔ تو پھر 10ویں امام علیہ السلام نے اس اپنے آنے والے صحابی کو یہ زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم فرمائی۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کے ایک زیارت کے نہ جانے 8 والیومز پر اس کی ایکسپلینیشن اور تشریح اور ڈسکرپشن کو بیان کیا گیا اور کتابیں لکھی گئی۔ سید عبداللہ شبر نے ایک شرح لکھی زیارت جامعہ کبیرہ کے اعتبار سے، اور بہت سارے جید علماء کرام نے زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ کی تشریح اور ایکسپلینیشن کو مختلف متعدد والیومز کے اوپر لکھا۔ لہذا ایک بہت ہی امپورٹنٹ زیارت، اس زیارت کا بھی یہ جملہ کہ خدا تعالیٰ جب ابتدا کرنا چاہتا ہے تو آپ کے در سے ابتدا کرتا ہے، آپ کے در سے ابتدا ہوتی ہے، ہر خیر کی ابتدا شروعات آپ کے در سے ہوتی ہے۔ اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیر قذف فی قلبہ حب الحسین، ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں تو جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اسے دیتا کیا ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ نہ فقط یہ کہ اپنے حسین کی محبت کو اس کے دل میں ڈالتا ہے بلکہ حب زیارتی ہی، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت کو بھی ڈالتا ہے۔ اور مجھے بتائیے کائنات کے اندر ایسے بادشاہ اور ایسے سردار اور ایسے رہبر کہاں سے لے کر آؤ گے جو یہ دعویٰ کریں کہ دنیا میں ایک کام کرو، تم میری ملاقات کے لیے آؤ، قبر میں تم سے ملنے آؤں گا؟ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں مگر کوئی یہ دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ دنیا میں تم مجھ سے ملو، قبر میں آؤں گا تم سے ملنے، کوئی نہیں آئے گا۔ بلکہ ہلاکو خان یا حجاج ابن یوسف، ہلاکو خان کا یہ واقعہ، اور ایک عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی
انتقال ہوتا ہے اس کی والدہ کا، اور خواجہ نصیر الدین طوسی چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کے دربار میں وزیر ہیں، لہٰذا بہت سارے ایسے افراد کے جو اہل بیت کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ماننے والے اس خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ آج ہی وہ اچھا موقع ہے، اسے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں جائیں گی، قبر میں جانے کے بعد نکیرین سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے اس وزیر طوسی کو، نصیر الدین طوسی کو اپنی والدہ کے ساتھ قبر میں دفن کر دیجئے، تاکہ جب نکیرین سوال کرنے کے لیے آئیں تو آپ کی والدہ اکیلی نہ ہو، آپ کے وزیر قبر میں ساتھ ہوں جواب دینے کے لیے۔ اس نے یہ بات سنی، حالانکہ یہ ایک آئیڈیا نہیں تھا، یہ ایک فتنہ تھا، اسے یہ بات پسند آئی، آئیڈیا تو اچھا تھا، اٹریکٹیو تھا۔ جا کر خواجہ نصیر الدین طوسی سے اس نے کہا، بادشاہ نے، خواجہ نصیر الدین طوسی کو اس وقت اہل بیت نے مدد فرمائی اور ان کے ذہن میں جواب آیا۔ انہوں نے کہا، دیکھ ایک بات تجھ سے کرتا ہوں، آج تیری والدہ کا اس دنیا سے انتقال ہوا، وہ رحلت فرما گئیں، چلی گئیں، ایک دن آئے گا کہ جب تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آئے کام کرتے ہیں کہ آج تیری والدہ کے ساتھ جس نے مشورہ دیا اس وزیر کو دفنا دینا، جب تیرا انتقال ہوگا تو میں تیرے ساتھ دفن ہو جاؤں گا۔ تو قبر میں جانے کے لیے کوئی کسی کے ساتھ تیار، اہل بیت فرماتے ہیں تم دنیا میں میری زیارت کو آؤ، قبر میں میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ سید عبدالحسین امینی کے بارے میں ملتا ہے، بلکہ دو علماء کرام، شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے، شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے شیخ محمد ابن عبد الکریم حائری اور سید مرشی نجفی، یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جو دوست ہیں۔ دنیا سے انتقال ہوا، شیخ محمد کا انتقال ہوا، اچھا دونوں غدیری بھائی تھے۔ غدیری بھائی کیا؟ جس نے عید غدیر کے دن وہ صیغہ مؤاخات پڑھا، آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ۔ عید غدیر کے دن مومن ایک دوسرے مومن بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اخوت اور بھائی چارے کا ایک صیغہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک خاص عمل ہے عید غدیر کے دن کیا جانے والا، کہ جس دن دو مومن بھائی اپنے آپ کو آپس میں صیغے پڑھ کر مزید اپنے بھائی چارے کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اے بھائی، تجھے میں نے اپنا بھائی بنایا اور تیرے بارے میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اور یہ وعدہ کیا، اور یہ وعدہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کریں کہ جب تک تم جنت میں مجھے لے کر نہیں جاؤ گے، جنت میں نہیں جاؤ گے، اور اگر میں پہلے گیا تو میں تمہیں ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن بات یہ ہوئی کہ وعدہ ایک اور کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ اور شیخ محمد کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے کچھ دنوں کے بعد وہ زیارت انہوں نے کروائی، خواب میں آئے۔ اب جب شیخ محمد حائری خواب میں آئے اپنے دوست کے، تو سوال کیا کہ سب خیر ہے، سب ٹھیک ہے؟ کہا ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک افسوس ہے، ایک حسرت ہے۔ کیا حسرت ہے؟ حسرت یہ ہے کہ میں مشہد مقدس کی زیارت کے لیے بہت کم مرتبہ جا سکا۔ سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس کم مرتبہ مشرف ہوا، یہ مجھے حسرت ہے۔ اچھا کتنی مرتبہ گئے؟ کہا 200 مرتبہ گیا۔ تو کہا 200 مرتبہ کوئی کم تعداد تو نہیں ہوتی، کیوں حسرت ہے، کیوں افسوس ہے؟ افسوس اس بات کا ہے، دنیا میں 200 مرتبہ مولا علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا، قبر میں 200 مرتبہ مولا رضا میری زیارت کو تشریف لائے تھے، کہ یہ ان کا وعدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا اس جگہ پر آ کر جمع ہو جانا کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ۔ نہ فقط یہ کہ فرش عزا، بلکہ خود جو سفر زیارت انسان کو نصیب ہوتا ہے اس پر شکر گزاری کا ایک یہ پہلو بھی انسان ذہن میں رکھے کہ جس جگہ پر جا رہا ہے، روضہ
ائمہ اطہار علیہ السلام یہ وہ مقام ہے کہ جو حتمی مقام ہے امام زمان علیہ السلام کے تشریف آوری کا مقام، یقینی طور پر امام زمانہ وہاں آتے ہیں۔ اور حج، اگر کسی کو حج کی سعادت مل جائے تو حج تو زیر سرپرستی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی ہوتا ہے۔ اور یہ روایتوں کے اندر ثابت ہے کہ جو شخص حج پر جاتا ہے، حج بیت اللہ سے مشرف ہوتا ہے، اسے زمانے کے امام کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، مگر اسے معلوم نہیں ہوتا۔ امام کے چہرے کی زیارت اسے ہو جاتی ہے، مگر چونکہ پہچانتے نہیں ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کو، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جسے ابھی ابھی میں نے دیکھا وہ میرے زمانے کا امام تھا۔ اللہم صلی علی اور آپ نے نعتوں کے اندر یہ کلام تو سنا ہی ہے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ لہذا خود مجلس عزا کے اندر بیٹھنے کے آداب میں بھی ملتا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضوں پر حاضری کے وقت مشرف ہوتے ہوئے جو آداب ہیں اس میں بھی ملتا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جائیے، طواف و عمرہ و حج کی عبادت کے لیے جائیے تو وہاں کے آداب میں بھی ملتا کہ بڑا سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں قدم بڑھاؤ، کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہے، تمہارے ساتھ کون طواف کر رہا ہے، منی میں تمہارے ساتھ وقوف کون کر رہا ہے، مزدلفہ میں تمہارے ساتھ کنکریاں کون چن رہا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بار الہ تمام کو مکہ و مدینہ کی زیارات نصیب فرما۔ جن افراد پر حج بیت اللہ واجب ہو چکا ہے انہیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اذان محترم، قرآن کریم کی جس آیہ بافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، انشاءاللہ اس آیت قرآنی پر بات ہوگی دوران گفتگو انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے جو حدیث نبوی پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ وہ حدیث ہے کہ جو افراد نجف اشرف مشرف ہوئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور جو لوگ ابھی تک زیارت ارض نجف مولا کائنات امیر ممکنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مشرف نہیں ہو سکے، کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ خدا تعالی ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرمائے۔ تو نجف اشرف کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کے حرم مقدس میں آپ داخل ہوئے، ایوان طلا، ایوان طلا گولڈن ایونیو، وہاں سے آپ جب اندر جاتے ہیں تو السلام علیکہ یا امیر المومنین لکھا ہوا ہے بڑے سے دروازے پر، اور جب ایوان طلا کے اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک اور دروازہ ہے کہ جس دروازے کو کراس کریں گے تو سامنے ذریح مقدس تک پہنچ جائیں گے۔ اس دروازے کے اوپر کسی زمانے میں امام شافعی کے جملے لکھے تھے، اور ان کے 4 مصرے وہ کیا لکھتے ہیں؟ علی حبہ جنہ، قسیم النار والجنہ، وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ کہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنت ہے، قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا معیار علی ہے، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ وسیع المصطفیٰ حقا، حقیقی وسیع مصطفیٰ علی ابن ابی طالب ہے، امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام ہے۔ یہ امام شافعی فرما رہے، شافعی مذہب کے روح رواں مسلک کے۔ تو وہیں پر اب تو بہرحال وہاں پر ایک دوسری عبارت لکھ دی گئی ہے، مگر 2 دروازے زری تک پہنچنے والے 2 دروازے، ایک دروازہ خواتین کے لیے کھلا ہے کہ جہاں درمیان میں پارٹیشن لگا ہوا، اور ایک دروازہ مردوں کے لیے کھلا۔ مردوں والے دروازے کے اوپر بھی ایک حدیث لکھی ہوئی، اور خواتین والا جو دروازہ اس کے اوپر بھی حدیث لکھی ہوئی۔ جو مردوں کے انٹری کا دروازہ اس کے اوپر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے: لو ان السماوات والارضین وضعتا فی کفۃ
وَإِيمَانُ عَلِيٍّ فِي کَفَّ لَرَجَحَ ایمان علی اگر میزان کو لایا جائے اس کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے پر تمام زمینوں کو رکھ دیا جائے، سارے کے سارے آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اور اس میزان کے دوسرے پلڑے پر فقط ایک علی کے ایمان کو رکھا جائے، تو جس پلڑے پر ایمان علی ابن ابی طالب ہوگا وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو دوسری جو حدیث ہے کہ جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، وہ خواتین والا جو دروازہ ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی کمثل الکعبۃ المستورہ، علی کی مثال کعبہ مستورہ کی مثال ہے، النظر الیہا عبادت کہ جس کی طرف نظر کرنا، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت عبادت ہے، والحج الیہا فریضہ اور اس کی طرف حج کرنا، اس کی طرف کوشش کرنا، اس کی طرف جانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اچھا، ایک اشکال اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو علیہ السلام اگر ان کا حق نہ دیا گیا تو خود مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیوں نہ کیا؟ یا مثال کے طور پر جنگیں تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی، تلوار تو علی علیہ السلام کی ذوالفقار تو اس سے پہلے بھی نیام سے باہر آئی تھی، تو اس بابت کیوں نہ آئی؟ تو اس کے جواب کے اندر سب سے پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسیع اور جانشین مولا کائنات علیہ السلام کو اپنی رحلت پا جانے کے بعد کے حالات سے واقف کر گئے تھے اور بتا گئے تھے کہ علی یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پر تم نے صبر کرنا ہے، اور خود مولا کائنات علیہ السلام کی بصیرت، مولا جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر میں نے تلوار اٹھا لی تو تلوار سے کسی چیز کے ٹکڑے ہو نہ ہو دین محمد مصطفیٰ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لہذا رسول کی محنتوں کو بچانے کے لیے مولا کائنات علیہ السلام نے خاموشی کو اختیار کیا۔ لیکن عزیزان محترم اس کا ایک اور جواب بھی ہے، اور وہ جواب اس حدیث رسول کے اندر پوشیدہ کہ علی نے کیوں آواز نہ اٹھائی کہ مجھے میرا حق دو۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ علی کی مثال کعبے کی مثال، جس طرح سے کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ویسے علی کی طرف نظر کرنا عبادت، اور بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے کعبے کی طرف جا کر کوشش کر کے پہنچنا، احرام پہننا، تلبیہ پڑھنا، میقات پر جانا اور سارے مقدمات کو فراہم کر کے کعبہ کی طرف جا کر اس کا طواف کر کے حج کو مکمل کرنا، عمرہ کو مکمل کرنا، طواف کو مکمل کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جسے عمرہ کرنا ہوتا ہے، جسے طواف کعبہ کرنا ہوتا ہے، وہ میقات پر جا کر احرام پہن کر تلبیہ پڑھ کر کعبہ کی طرف جاتا ہے کہ طواف کر لوں، یا کعبہ آتا ہے چل کر کے میرا طواف کر لو؟ بالکل اسی طرح سے اگر تمہیں علی کی بیعت کرنی ہے تو رسول نے ہاتھوں سے اٹھا کر زبان سے من کنت مولا پکار کر بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے، اب اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو تمہیں چل کر علی کی طرف جانا ہے، یہ فریضہ ہے، علی چل کر نہیں آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ میری بیعت کر لو۔ یہ تو اب باری تھی عوام کی کہ غدیر خم میں جو اعلان رسول اکرم نے فرمایا پالانوں کے منبر پر، ہم نے رسول کے اس حکم پر کیسے عمل کیا اور اپنا فرض کیسے ادا کیا؟ رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ، تو یہ ساری بات آپ بہت بہتر سماعت فرما چکے ہیں، اور عید غدیر کے موقع پر یہ بات 18 ذی الحج کے جشن کے اندر ہی کی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم جو اعتراض تھا اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور یہی وہ حق تھا مولا کائنات علیہ السلام کا، مولا کائنات علیہ السلام کو نہ دیا گیا۔ بی بی کا رونا فقط اپنی بابا کی شہادت پر نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ بڑا غم یہ تھا کہ میرے بابا کے قول پر عمل نہ کیا گیا، جسے میرے بابا اپنا جانشی بتا گئے تھے اسے ولی نہ مانا گیا، اسے خلیفہ نہ مانا گیا، یعنی کہ رسول کی بات نہ مانی گئی، رسول کی مخالفت ہوئی۔ اور کس انداز سے مخالفتیں ہوئی، جو حالات تھے وہ تو آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہاں رسول کی شہادت ہوئی ہے، اور کس انداز سے بی بی گھر گھر تشریف لے کر جایا کرتی تھیں۔ کیوں؟
کیوں وہ گھر وہ بی بی کے سارے مدینہ کو چل کر آنا چاہیے تھا بی بی کو پرساد پیش کرنے کے لیے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ بی بی بتائیے کسی شے کی حاجت ہو، سارا مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا ہو گیا تھا ان حالات کو؟ نہ فقط یہ کہ کوئی آیا نہیں، اور اگر آیا تو آگ لے کر آیا، اور جانا پڑا تو بی بی کو در در جانا پڑا اپنے شوہر کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے، اور سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر وہ واقعہ کہ جو سب سے بڑا واقعہ ریکارڈ کیا گیا، راوی جس کے سب سے زیادہ ملتے ہیں، وہ یہی واقعہ غدیر ہے۔ یعنی ایک ایسا واقعہ کہ جس کو رپورٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ رپورٹرز ملے تاریخ کے اندر، وہ یہی واقعہ غدیر کا۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جسے ابتداً ذکر کیا گیا، چونکہ بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے ہو رہی تھی، لہذا مناسب سمجھا گیا کہ پہلے ابتدا کے اندر اس ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر بآواز بلند درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جناب سیدہ کی سیرت مطہرہ بہت سارے پیغامات لے کر آئی ہمارے لیے۔ ہم نے جناب سیدہ کے فضائل کو سنا، مگر عزیزو ایک ایسی بات کہ جو ہم اور آپ سب محسوس کر چکے ہوں گے، جہاں پر نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہمارا خون بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کرتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ ایک اثر رکھا ہے، اور چونکہ لہو کی طہارت کے اظہار کا ایک طریقہ بھی، جو کہ روایت کے اندر بھی آیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیا جائے گا، چہرہ کھل اٹھے گا، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، سمجھو لہو طاہر ہے، خون پاک ہے۔ لیکن ایک نام زہرا کا نام، جیسے ہی زہرا کا نام لیا جاتا ہے تو دل غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا اثر رکھا ہے، مظلومانہ اثر ہے نام جناب سیدہ میں، کہ فقط کوئی اگر بیٹھ کر یا زہرا بھی پڑھتا ہے تو رونے کے لیے بہت کافی ہے نام سیدہ، کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی حیات طیبہ 18 سال، مختلف روایتیں ہیں، اس زندگی کے اندر بی بی نے مصائب کتنے جھیلے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب سیدہ گھر میں تشریف فرمائے، رسول اکرم آئے اور آنے کے بعد دیکھا بی بی چکی چلا رہی ہیں، اور عالم یہ ہے کہ چکی چلاتے چلاتے بی بی کے دست مبارک زخمی ہیں اور اس سے خون جاری ہے، اور سوال کیا بی بی بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کریم کی سورۃ النحل کی وہ آیت پڑھی بی بی نے کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے وہ امر رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حسنین کریمین بیمار ہوئے، شہزادی نے منت مانی کہ میں 3 دن روزے رکھوں گی اگر یہ میرے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ بخار تھا، بخار نہیں اتر رہا تھا۔ عزیزان محترم، گھروں میں بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس منت کے ذریعے سے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ جب کوئی ایسی پریشانی ہو کہ تمہارا دل بے چین ہو جائے تو روزے سے مدد لیا کرو۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر بھی موجود کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، لیکن جناب سیدہ نے منت کی اور نظر مانی کہ میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نظر کی، اور جناب فضا سلام اللہ علیہا نے بھی یہ نظر کی، فضا کنیز زہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب حسنین کریمین سلام اللہ علیہما شفایاب ہوئے،
اور اس نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا. جانتے ہیں افطار کے لیے اتنی رقم نہیں تھی کہ روٹیاں تیار کی جا سکیں. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گروی رکھوایا یا کچھ سامان بیچا، اور اس کے بعد 3 سا گندم لے کر آئے 3 دن کے لیے. 1 سا 1 دن 5 روٹیاں. اور پہلے دن جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، افطار کے وقت تشریف فرما ہے، اور افطار میں ہے کیا؟ پانی ہے اور روٹی ہے، فقط یہ 2 چیزیں. تو دروازے پہ دستک ہوئی. دسترخوان افطار پر بیٹھے ہیں یہ ہستیاں، اور دروازے پر دستک ہوئی. ہے کوئی بندہ خدا کہ جو مسکین کو کھانا کھلائے؟ دیکھتے ہی دیکھتے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، روٹی اٹھائی اور جناب فضا کے حوالے کی. جناب سیدہ نے بھی روٹی دی، حسنین کریمین نے بھی روٹی دی، ساروں نے اپنی روٹیاں دے دی جناب فضا کو، اور جناب فضا کے ہاتھوں سے اس مسکین کے ہاتھوں تک پہنچائیں. یہ پہلا دن پانی سے افطار کیا. اگلے دن روزہ رکھا. افطار کا وقت آیا، ایک یتیم نے دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، اور اس نے آ کر التجا کی کہ ہے کوئی بندہ خدا کہ جو مجھ یتیم کو سیر کرائے، میں بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلائے. دیکھیے ایسے وقت میں انسان توجیحات ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ میں خود بھوکا ہوں تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ کہ جیسے انسان خود بھوکا رہے اور دوسرے کو کھلائے. یقیناً ہم سے یہ مانگا بھی نہیں گیا ہے، یقیناً ہم سے یہ مانگا بھی نہیں گیا، اور شاید ہم میں یہ حوصلہ بھی نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے پیغام دے رہے ہیں تاکہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یتیم آیا، یتیم کو دے دی روٹیاں. سب نے روٹیاں دے دی، صرف ایک علی نے نہیں دی علیہ الصلوۃ والسلام. سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی. سوال ایک کا کیا تھا، دیا سب نے. اور اس کے بعد آخری دن، تیسرے دن اسیر آیا، اسے بھی روٹیاں دے دی. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو دیکھا. پہلے دن مسکین کو روٹیاں دے دیں، دوسرے دن یتیم کو روٹیاں دے دیں، تیسرے دن اسیر کو روٹیاں دے دیں. اب خدا تعالیٰ کی شکر کا یہ انداز ہے. یہ تو اہل بیت کا احسان تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہ اہل بیت کا احسان تھا، اللہ کا یہ احسان تھا کہ تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے پورا کا پورا سورۃ الدہر قرآن کریم میں نازل کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ انما نطعمکم لوجہ اللہ. انما حسریہ کے لیے آتا ہے عرب زبان میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اگر ہم تمہیں اطعام کر رہے ہیں، تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں کھلا رہے ہیں، تو اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے جاہ و حشم کے لیے نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. تو پھر خدا نے ان کا شکر ادا کیا، اور کیسا شکریہ ادا کیا. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد ہو جانے کے بعد شہزادی کونین کو رسول اکرم نے یہ کہا تھا، اے میری بیٹی، یقیناً تیرا عقد علی سے ہوا، اگرچہ علی کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال کم ہے، مال دنیا قلیل ہے علی کے پاس، لیکن یہ یاد رکھنا اس روئے زمین پر میرے بعد اگر کوئی فضیلت میں سب سے بلند ہے تو وہ اور کوئی نہیں، علی ابن ابی طالب ہے. اس کے ساتھ، اس علی کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. لہٰذا اے فاطمہ یہ خیال کرنا، اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کوئی چیز مانگ لے، تیرا شوہر تجھے لا کر نہ دے سکے اور شرمندہ ہو جائے، شرمسار ہو جائے. اور نہ مانگا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، کچھ نہ مانگا شہزادی نے،
کچھ نہ مانگا، کبھی کسی چیز کا تقاضا نہ کیا۔ ایک دن خواہش ہوئی، مولا کائنات علیہ السلام کو کہتے ہیں بی بی کبھی تو کچھ خواہش کریں، کبھی تو کسی خواہش کا اظہار کریں، کبھی تو کچھ مانگیں، میں کوئی خدمت کر سکوں آپ کی۔ تو جناب سیدہ نے یہ کہا کہ یا علی اگر ممکن ہو سکے تو انار لا دیجئے، مجھے انار بہت پسند ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے بے حد اصرار کیا، تب جا کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اب آپ سوچئے مجھے کہ وہ سیدہ کہ جنہوں نے ساری زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کچھ نہ مانگا ہو، آج جو ایک اتنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا ہے، خود مولا کائنات علیہ السلام کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس دن، اور کس انداز سے گھر سے نکل پڑے ہوں گے اس ایک انار کا انتظام کرنے کے لیے۔ اور گھر سے مولا چلیں، وہی ملتا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے مزدوری کی، اور اس مزدوری کرنے کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا اس سے مولا نے ایک انار کو خریدا، اور وہ انار مولا کے ہاتھ میں ہے، اور مولا دیکھتے جاتے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں کہ آج یہ انار میں سیدہ کے دامن میں جا کر رکھوں گا، سیدہ کی خوشی کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی۔ اتنے میں مولا کائنات جب مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نابینا فقیر کے کراہنے کی آواز آئی، ہے کوئی جو اس فقیر کی داد رسی کرے؟ مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں بتا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ وہ نابینا فقیر کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا ہو مجھے انار کھلا دے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کس انداز سے اور کس خوشی کے ساتھ لے کر جا رہے تھے وہ انار، اور مانگنے والے فقیر نے تقاضا بھی انار کا کیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کا انداز یہاں پر ایسا ہے کہ ایک انار کے 2 ٹکڑے کیے، اور کس دل سے اس ایک انار کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے مولا نے، کہ اگر شہزادی کی خواہش نہ ہوتی تو یہ پورا انار دیتا، لیکن وہاں شہزادی منتظر ہیں کہ علی گئے ہیں میرے لیے انار کا انتظام کرنے کے لیے، اور آدھا کھا لیا۔ کچھ دیر گزری، مولا بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس کہ یہ اگر اجازت دے تو پھر مولا اٹھ کر جائیں۔ اتنے میں کہا کہ اگر ہو سکے آدھا اور انار مل جائے تو تیرے حق میں دعا کروں گا اے بندہ خدا۔ اور مولا کائنات علیہ السلام نے دیا۔ نہیں معلوم کن قدموں کو اٹھا اٹھا کر مولا گھر تک پہنچے ہوں گے، دق الباب ہوا، جیسے ہی دروازے کو کھولا تو جناب سیدہ نے شکر گزاری کے الفاظ کو ادا کرنا شروع کر دیا، کہنے لگیں اے ابو الحسن آپ کی سخاوت پر میں قربان، آپ خود آئیں، اس سے پہلے آپ نے اناروں سے بھرا ہوا تشت مجھ تک بھجوا دیا۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے۔ ایک دن مولا کائنات علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، اور مسجد کی طرف آنے سے پہلے مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا اے بی بی آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ کہا کہ یا علی 3 دن ہو گئے پانی پر گزارا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، مسجد نبوی تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد نماز کو انجام دیا۔ جب نماز ختم ہوئی واپس تشریف لے جانا چاہتے تھے گھر، رسول اکرم نے روکا اور قریب بلایا، کہا یا علی آج اپنے گھر دعوت کے لیے نہیں لے جاؤ گے مجھے؟ اللہ اکبر۔ مگر عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کا جتنا سخت امتحان ہے پھر اجر بھی ویسا ہی ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام جب پہنچے ہیں گھر تو پہلے ہی سے جنت سے ایک تشت آیا ہوا ہے کہ جس میں جنتی غذائیں موجود ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام نہ مولا شکایت کر رہے ہیں نہ سیدہ شکایت کر رہی ہیں، دیکھیے دونوں خاموش ہیں،
اور محبت میں کمی نہیں ہو رہی. بتانا یہ ہے کہ دیکھو اگر سخت سے سخت بھی حالات ہو، خدا پر توکل کرو، توکل کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. شکایت نہ کرو، کم سے کم وہ محبت تو رہے. اگر گھر میں مال نہیں ہے تو کم سے کم گھر میں آپس میں محبت تو رہے. یقیناً یہ ایکسیپشنل زندگی ہے، حد سے زیادہ وہ مشقت ہے کہ جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک روٹی ہمارے گھر میں ہو اور مدینہ میں کوئی ایک ایسا فقیر ہو کہ جس کے پاس ایک روٹی بھی نہ ہو کھانے کے لیے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اس لیے ان کو یہ تکلیفیں آتی ہیں اور وہ ان تکالیف کو فیس کرتے ہیں. اور یہ تکالیف، ان کا تکالیف کو فیس کرنا ہمارے لیے ایک مثال اور عبرت بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں کیسا امتحان دے رہے ہیں. ہم اپنے کم سے کم ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنے پیرامیٹرز کے اندر جو ہم سے امتحان لیا جاتا ہے ہماری طاقت اور تکلیف کے اعتبار سے کم ہم تو اس میں پورا اتر سکیں. یعنی یہ سوچیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ایک دو دن نہیں، 2-3 دن تک کے لیے کچھ نہ تھا، اس کے بعد بھی اف تک نہ کیا، نا امیدی کا اظہار نہ کیا. یہاں پر تو بات بات پر شکوہ اور شکایت ہے. یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر زمانہ آخر میں حالات سخت اور تنگ ہوں گے، لیکن پھر یہی تو زمانہ آخر کے مومنین ہیں کہ جن کو سلام بھیجا ہے چھٹے امام نے، جن کو سلام بھیجا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم اور آپ جو کرائیٹیریاز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کرائیٹیریاز کو سیٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بہتر یہ ہو کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے کرائیٹیریاز لے کر اپنی زندگی کو ان کے حیات کو نمونہ عمل بناتے ہوئے گزاریں. مثال کے طور پر شادی کے موقع پر موت کا ذکر انتہائی معیوب بات، اور معیوب سے زیادہ ایک ڈر، ایک خامخواہ کا خوف کہ موت کا ذکر نہیں کرنا، شادی والا گھر ہے، موت کا ذکر نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رحم کرے. تو اگر ذکر نہ بھی کیا، موت تو برحق ہے، جب آنا ہے وہ آ جائے گی. جناب سیدہ کس انداز سے موت کا ذکر کر رہی ہیں؟ شادی کی پہلی رات ہے، اپنے شوہر کے گھر تشریف لے کر آئی ہیں حجرہ عروسی میں، اور ابھی جناب سیدہ کی جانب پہلی نگاہ کرنے والے ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور دیکھا مولا کائنات علیہ السلام نے کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں. سوال کیا، بی بی یا بنت رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، میں آپ کے گھر آ گئی، اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. کل اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں پر ایک نئی زندگی ہوگی. یہاں پر دنیا کی اس نئی زندگی کو دیکھ کر مجھے اپنے قبر کی رات یاد آ گئی جہاں سے میری ایک اور نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے. اے امیر المومنین، کیا ہی بہتر ہو کہ آج کی اس رات میں ہم قبر کی پہلی رات کو یاد کرتے ہوئے اس رات کے لیے کچھ انتظام کریں عبادت الہی میں بسر کر کے. اور مولا کائنات علیہ السلام مسکراتے ہیں، اور اپریسیشن کا یہ طریقہ ہے کہ رسول اکرم نے اگلے دن مسجد نبوی میں مولا کائنات علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم نے سیدہ، میری بیٹی سیدہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات نے فرمایا، نعم العون لطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا. اور یہی پہلی رات تھی شادی کی جناب سیدہ کی. فقیر نے آ کر دروازے پر دستک دی. ایک پرانے لباس کا سوال ہے. جناب سیدہ نے اس فقیر کی دستک کو سنا. اس فقیر نے دروازے کے باہر ہی سے کھڑے کھڑے یہ کہا کہ ایک پرانے لباس کا سوال ہے، ایک پرانے لباس کا سوال ہے. جناب سیدہ تشریف لے گئیں، پرانا لباس تھا، اسے لے کر آنے لگیں تو قرآن کریم کی وہ آیت بی بی کے ذہن میں آ گئی. غالباً 4تھا پارہ ہے، اس کی پہلی آیت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک اس چیز کا انفاق کرو، اس چیز کو راہ خدا میں دو کہ جسے تم خود پسند کرتے ہو اپنے لیے. اور جناب سیدہ نے اس وقت کے اعتبار سے، اس وقت بی بی کو کیا پسند ہوگا؟ اپنی شادی کا جوڑا. بی بی نے اپنی شادی کا جوڑا اس آنے والے فقیر کو دے دیا. رسول اکرم نے سوال کیا اگلے دن، اور جناب سیدہ نے یہ فرمایا کہ بابا میں نے آپ ہی سے اور اپنی والدہ ہی سے سیکھا ہے یہ. اور اس کے بعد رسول اکرم نے سینے سے لگایا اپنی اس بیٹی کو، اور اس کے بعد وہ حدیث آئی سامنے، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذاها فقد آذى اللہ ومن آذانی فقد آذى اللہ. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. یہ جناب سیدہ کا مقام ہے، اور یہ جناب سیدہ کا ایثار ہے، ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے. آپ حدیث قصہ کے اندر دیکھیں، جب بھی گھر میں شہزادے آتے ہیں، حدیث قصہ نے کیا پروجیکٹ کیا، حدیث قصہ نے کیا بتایا؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، آ جاؤ اے میرے نور چشم، آنکھوں کے نور، دل کی ٹھنڈک. ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام نہیں کرتے. ہم اتنا پیارا جواب دیں بچوں کو، اتنا ویلکمنگ جواب دیں، اتنا وارم جواب دیں کہ بچے سلام کریں تاکہ وہ جواب سن سکیں، اس جواب کی لالچ میں سلام کریں. دیکھیے رسول اکرم نے بھی یہی سکھایا، کہہ کے سمجھانے سے زیادہ با اثر طریقہ ہے کر کے بتاؤ. تو بس کر کے بتاتے چلے جائیے اپنے بچوں کو کہ تم کیا چاہتے ہو اپنے بچوں سے، اپنی اولادوں سے. تو امام حسن جب گھر تشریف لے کر آتے ہیں تو سیدہ سوال کرتی ہیں کہ بیٹا حسن یہ بتاؤ آج نانا رسول خدا نے کیا پڑھا خطبے میں. اور تقریباً روزانہ ہی کا یہ ایک سلسلہ اور ایک معمول بن چکا تھا کہ جناب سیدہ کو آ کر مولا حسن مجتبیٰ بتایا کرتے تھے جب والدہ پوچھا کرتی تھی. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور انہیں وقت دیں، تاکہ وہ ہمیں وقت دیں، تاکہ ہم ان سے ڈسکس کر سکیں، تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ آج تمہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں کس استاد نے کیا پڑھایا. کیونکہ یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کا استاد کون ہے اور آپ کے بچے کا استاد آپ کے بچے کو کیا پڑھا رہا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں اب یہاں سے آ جائیے فضیلت کا رخ. پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آپ فضیلت کا رخ. جناب سیدہ کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک دن مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے کہ روز کا معمول تھا، جناب سیدہ نے پوچھا اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام بتانے لگے اماں آج یہ بات ہوئی، اور بس کہتے کہتے ایک مرتبہ زبان میں لکنت آنے شروع ہو گئی. تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی والدہ گرامی سے کہتی ہیں کہ اماں میری زبان میں لکنت ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سید و سردار کہیں قریب میں مجھے چھپ کر سن رہے ہیں. اور ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ شہزادی بچوں سے تختی کروا رہی ہیں، اور دونوں شہزادے حسن و حسین، حسنین کریمین علیہ السلام تختی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، خطی کرتے ہیں، کچھ ایک سلیٹ کے اوپر لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد لے کر آتے ہیں اور اپنی والدہ کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جج کیجئے، بتائیے کہ ان دونوں میں سے کس کی تختی بہتر ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑوں دونوں تختیاں بہت بہترین ہیں. کچھ دیر توقف کیا اور اس کے بعد کہا نہیں اماں یہ بتائیے اس میں سے اچھی کس کی ہے، زیادہ بہتر کس کی ہے. یہ دونوں شہزادوں کا تو انداز ہے، مگر جناب سیدہ کا کیا انداز. آج کل جو ایک انداز ہے انکریجمنٹ کا،
جسے فرسٹ پوزیشن مل گئی وہ سب سے اوپر، جسے سیکنڈ پوزیشن مل رہی ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ جس کی سیکنڈ پوزیشن آئی اس نے کم محنت کی تھی. لیکن عزیزان محترم، بہرحال دونوں میں سے کسی ایک کو بھی زیادہ اہمیت دینا دوسرے کی دل آزاری کا خطرہ تھا. رب ذوالجلال نے کہا یہ تو دونوں صبتِ رسول اللہ ہیں، رسول کے دو ٹکڑے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہونا نہیں چاہیے. شہزادی نے کہا تم دونوں کی جو تختیاں ہیں بہت بہترین ہیں. کہا نہیں مادر گرامی، طے تو کرنا ہوگا کہ کس کی بہتر ہے. اتنے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گلوئے مبارک میں ایک مالا تھی. اچھا، مؤرخین نے اس مالا پر بھی بحث کی ہے کہ آیا یہ مالا مٹی کے دانوں کی تھی یا یہ مالا موتیوں کی تھی، اور وہ موتی کون سا تھا اور کیسا تھا اور مہنگا تھا اور سستا تھا اور قیمتی تھا یا کیا تھا. بھئی فرق نہیں پڑتا کہ مٹی کے دانے تھے یا موتی تھے یا قیمتی موتی تھے یا سستے موتی تھے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ گلوئے مبارک سیدہ کے اندر موجود یہ مالا اس مالا کے اندر مٹی کے دانوں سے بنے ہوئے یہ دانے دنیا کی قیمتی ترین دولت پر قربان ہیں. یعنی دنیا کی ساری دولتیں قربان ہیں اس بی بی کے مالا میں موجود ان چھوٹے چھوٹے مٹی کے دانوں پر. بی بی نے اس مالا کو کھولا، اس کے 7 دانے تھے، اور ان 7 دانوں کو بی بی نے بکھیر دیا. اور بکھیرنے کے بعد کہا کہ دیکھو، اب جناب سیدہ اگر میں سمجھانے کے لیے آج کل کی زبان میں بی بی ایکٹیویٹی کروا رہی ہیں، کہا کہ جا کر ان دانوں کو، جو زیادہ دانوں کو چن لے گا انعام اسی کو ملے گا. ایک مرتبہ شہزادے چلتے ہیں، دوڑے دوڑے پہنچے کہ ہم زیادہ دانے اٹھا لیں. ایک دانہ حسن نے اٹھائے، ایک دانہ حسین نے، ایک دانہ حسن نے اٹھایا، ایک دانہ حسین نے. دونوں کے ہاتھوں میں 3 دانے آ گئے، ایک دانہ زمین پر رہ گیا. اب قریب تھا کہ کوئی ایک شہزادہ اس ایک دانے کو اٹھاتا اور جیت اس کا مقدر ہو جاتی. جناب جبریل کو خدا نے بھیجا کہ جاؤ جبریل اب دیر نہ کرنا، پہنچ کر اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. رب ذوالجلال کو ان کی خوشی کا اتنا خیال ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو ہیں. اب اگر کوئی درزی نہیں تھا اور سیدہ کی زبان سے نکل گیا تو رضوان جنت درزی بن کر حسنین کا جنت سے لباس لے کر آ کر پیش کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی طرح سے ایک وقت تھا کہ جب جناب سیدہ کے گھر میں بہت زیادہ ضرورت تھی. مولا کائنات علیہ السلام فکر مند تھے کہ اب گھر میں جو اناج ہے یا رزق ہے یا گندم ہے وہ کیسے آئے گا. جناب سیدہ نے کہا کہ اے ابو الحسن ایک کام کر دیجئے کہ گروی رکھوا دیجئے میری اس چادر کو. اس چادر پر کافی پیبند لگے ہوئے تھے، اور شمعون نام کا ایک یہودی تھا کہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا، اور وہ رہن کا کام کیا کرتا تھا کہ لوگ آیا کرتے تھے، اپنی چیز گروی رکھوایا کرتے تھے، جو چاہیے ہوتا تھا وہاں سے لے جایا کرتے تھے. رہن رکھوائی گئی بی بی کی چادر سیدہ کو یہودی شمعون کے پاس رہن رکھوایا گیا کہ جس پر پیبند تھے. اس نے دیکھا کہ پیبند والی چادر ہے، مگر پھر بھی دیکھ کر رکھ دیا، قبول کر لیا اور کچھ گندم دی. دن ختم ہوا، سورج غروب ہوا، رات کا وقت آیا. شمعون کے جس کے گھر میں بی بی کی چادر گروی کے طور پر، رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی، اسی شمعون کی بیوی رات کے ایک پہر میں نہیں معلوم کیا کام تھا اس کمرے کے قریب سے گزری. اس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر بہت زیادہ نور ہے. اس دور میں روشنی کا ذریعہ کیا ہوا کرتا تھا؟ آگ، قندیل. اس نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ اس کمرے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور جلدی سے اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ. اتنی زیادہ روشنی آ رہی ہے اس کمرے سے، شاید آگ لگی ہوئی. شمعون آتا ہے اور آنے کے بعد دروازہ کھولا اور دیکھتا ہے کہ روشنی اور کہیں سے نہیں، چادر سیدہ سے آ رہی ہے. وہ نور چادر سیدہ سے اٹھ رہا ہے.
نہ فقط یہ کہ وہ شمعون بلکہ اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ایک چادر سیدہ کی برکت سے۔ سارے مل کر بلند آواز سے درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد پاک۔ تو جناب سیدہ کی چادر تو وہ کہ جو پورے کے پورے یہودی قبیلے کو مسلمان کر دے اور سیدہ کی چاہنے والی مومنہ سر پر چادر ہی نہ رکھے، کیسے افسوس کا مقام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، بی بی کے اعتبار سے کل آپ نے وہ حدیث، اس حدیث کا ایک ٹکڑا سماعت فرمایا۔ بہار الانوار میں مکمل حدیث لکھی ہے ملا باقر مجلسی نے بھی، اور قادتنا نامی کتاب کے اندر سید ہادی میلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اور وہ وصیت کے جو رسول فرما گئے تھے کہ جب تم سلسلہ امامت کے 5ویں چراغ سے ملاقات کرو تو میرا سلام محمد باقر کو دینا کہ وہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا ہوگا۔ تو جناب جابر امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، اگرچہ اب آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے، لیکن جناب جابر اس وقت بھی علم حاصل کرنے کے سلسلے کو روک نہیں رہے، سیکھنا تو اس وقت بھی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کوئی ایک ایسی حدیث ارشاد فرما دیجئے کہ جب میں ان کے شیعوں کو یہ حدیث سناؤں تو وہ سن کر خوش ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو سننا چاہتا ہے تو سن، کہ جب میدان حشر ہوگا تو انبیاء اور مرسلین کے لیے نوروں کے ممبر لگائے جائیں گے، اور سب سے بلند مقام پر سب سے بڑا ممبر ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لگائے جائے گا، اور رسول اکرم کو اس ممبر پر بلایا جائے گا، رسول اکرم تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد یہ صدا آئے گی، اختب یا محمد، اے حبیب آپ خطاب فرمائیے، اور اس کے بعد ختمی مرتبہ خطاب فرمائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے بھی ایسا خطبہ اور ایسا خطاب نہیں سماعت کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اوصیاء انبیاء کے لیے، انبیاء کے جانشینوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور سب سے بلند مقام پر ممبر لگے گا محمد مصطفیٰ کے وصی و جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام اس ممبر پر تشریف لے جائیں گے، وہ نور کا ممبر، اور مولا کائنات علیہ السلام کو اذن دیا جائے گا کہ خطاب فرمائے۔ مولا کائنات وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس دن سے پہلے اوصیاء انبیاء نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا، یہاں تک کہ اولاد انبیاء کے لیے منابر نور کو سجایا جائے گا، اور ان تمام ممبروں میں سے سب سے بلند ممبر جو عطا کیا جائے گا اور سب سے بلند مقام جو عطا کیا جائے گا وہ حسنین کریمین فرزندان رسول اکرم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، اور اسی طرح سے انہیں اس ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد کرنے کا اذن عطا کیا جائے گا، اور پھر یہ دونوں شہزادے وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس دن سے پہلے اولاد انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے بھی ایسا خطبہ اور ایسا خطاب ارشاد نہیں سنا ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے اس خطبے کی اور اس خطاب کی اور اس نور کے ممبر کی کیا کیفیت ہے، اسے ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف الفاظ کے ذریعے سے کسی طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا نور کا ممبر ہوگا۔ خدا ہم سب کو وہ وقت نصیب کرے کہ میدان حشر میں ہوں اور اس ساری کی ساری سیریمنی کو دیکھنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔
کیونکہ ایک انداز سے میں بات عام فہم انداز میں اگر آپ تک منتقل کرنا چاہوں تو جنت کی اوپننگ سیریمنی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جب حسنین کریمین علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوگا تو جناب جبریل ندا دیں گے، یعنی ایک منادی ندا دے گا اور وہ جبریل ہوگا، اور جبریل یہ صدا دیں گے، سوال کریں گے این فاطمۃ الزہرا، این خدیجۃ الکبریٰ، این آسیہ، این مریم، کہ کہاں ہیں وہ خدا کی 4 برگزیدہ خواتین. یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا کلام ہوگا، آواز قدرت آئے گی، لمن الکرم ھذا الیوم، آج کے دن کرم کس کے لیے ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے گا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس سوال کا جواب دے سکے الا 4 ہستیاں، مولا کائنات، رسالت مآب، حسنین کریمین. یہ 4 ہستیاں ہوں گی کہ جو ہم آواز ہو کر کہیں گی للہ الواحد القہار. آج کے دن کرم کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے آج کے دن سارا کا سارا کرم. اور خدا کہے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں اس کرم کو آج سپرد کرتا ہوں انہی اہل بیت علیہم السلام کے لیے. اور خدا تعالیٰ اس دن اس کرم کے اختیار کو اہل بیت کے سپرد کرے گا، ان کے لیے قرار دے گا اپنی جانب سے، یہاں تک کہ آواز قدرت آئے گی یا اہل الجم، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی گردنیں جھکا لو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کا گزر ہونے والا ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری گزرے گی، یہاں تک کہ یہ سواری خود سواری، یاقوت سے سجی ہوئی سواری، دائیں جانب 1,00,000 فرشتے، بائیں جانب 1,00,000 فرشتے. وہ سواری جو ہے اس سواری کو 1,00,000 فرشتوں نے نیچے کی جانب سے اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تفصیل لکھی ہے اس روایت کے اندر. البتہ یہ سواری دروازہ جنت پر پہنچتی ہے، جناب سیدہ کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، اور سب سے پہلے بی بی کو اذن حاصل ہونا ہے جنت میں داخل ہونے کا. جیسے ہی بی بی تشریف لے جاتی ہیں اور بی بی کو اذن دیا جاتا ہے کہ بی بی آپ تشریف لے جائیے جنت میں، تاکہ جب آپ اندر تشریف لے جائیں گی تو پھر سارا کا سارا اہل محشر جو اجازت رکھتا ہے وہ جنت میں جا سکے گا. ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ دروازہ جنت پر بی بی آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اس وقت کہ جب خدا سوال کرتا ہے کہ یہ توقف کیسا ہے میری کنیز فاطمہ، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر آج کے اس دن میں میری قدر کو پہچان لیں. اور جناب سیدہ کو حق شفاعت ملتا ہے، اور بی بی اہل محشر میں ان لوگوں کی شفاعت فرماتی ہیں جو محبین جناب سیدہ ہیں، جو مومنین ہیں، جو شیعہ ہیں. یہاں تک کہ جناب سیدہ کے بعد اب وہ افراد کے جن کی شفاعت ہو چکی ہے اور ان کو اجازت ملی ہے جنت میں داخل ہونے کی، یہ افراد جنت میں نہیں داخل ہوتے، دروازہ جنت پر آ کر رک جاتے ہیں. اور خدا نے سوال کیا کہ کیسا توقف ہے؟ تو ان شفاعت یافتہ افراد نے ہم آواز ہو کر یہ کہا بار الہ، ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس دن میں اہل محشر ہماری قدر و منزلت کو پہچان لیں. یہ جناب سیدہ نہیں کہہ رہی ہیں، جن کی شفاعت جناب سیدہ نے فرمائی ہے وہ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بھی ہم چاہتے ہیں کہ اہل محشر پہچان لیں. اور اس کے بعد آواز قدرت یہ آتی ہے کہ جاؤ اور ہر اس شخص کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ کہ جس نے تم سے اس لیے محبت رکھی کہ تم نے فاطمہ سے محبت رکھی تھی، یا جس نے تمہیں اس لیے کھانا کھلایا کہ تم نے فاطمہ سے محبت رکھی تھی، یا کسی نے تمہیں اس لیے لباس پہنایا کہ تم نے فاطمہ سے محبت رکھی تھی، یا کسی نے تمہیں ایک جام آب پلا دیا چونکہ تم فاطمہ سے محبت رکھتے تھے. اور اگر یہ بھی نہیں، کوئی ایسا کہ جس نے کہیں پر تمہاری غیبت ہو رہی تھی اس غیبت کو نہ ہونے دیا اس لیے کہ تم فاطمہ زہرا سے محبت رکھتے تھے، ایسے ہر شخص کو شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو. یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہوا
کہ ہر کوئی جنت میں داخل ہو گیا، صرف 3 قسم کے گروہ تھے کہ جو شفاعت سے محروم رہے۔ 3 قسم کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو گئے۔ کافر شفاعت سیدہ اور شفاعت محبی سیدہ سے محروم رہا، منافق محروم رہا، اور شاک محروم رہا، یعنی کہ شک کرنے والا، اہل بیت کی فضیلت میں شک کرنے والا، احکام الہی میں شک کرنے والا، کافر و منافق۔ بس یہ 3 وہ بدقسمت ترین لوگ ہوں گے، کافر، منافق اور وہ جو شک کیا کرتے تھے۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، دنیا سے اس حالت میں اٹھیں کہ ایمان سلامت ہو، اہل بیت کی محبت کو دل میں سالم رکھتے ہوئے ہمیں اٹھانا، جب جا رہے ہوں تو اہل بیت کا مسکراتا ہوا چہرہ، ہم سے راضی ہوا چہرہ دیکھنے کی ہم سب کو نصیب فرما۔ بس عزیزان محترم، میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان دنوں میں سے کسی ایک دن جناب سیدہ کی تسبیح کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں آرائش پیش کر سکتا۔ انشاءاللہ جتنا آپ جلد سے جلد میرے لیے ممکن ہوگا آپ کی گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد ختم و دعا۔ سرنامہ کلام میں سورہ جمعہ کی وہ مشہور و معروف ترین آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس آیت وافی ہدایت کے اندر جو ذکر کثیر الہی کی تعبیر آئی ہے، اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے مطابق اور کوئی نہیں بلکہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جو ذکر کثیر ہے۔ اور یہ ذکر کثیر ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اچھا، یہ تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا کس انداز سے وجود میں آئی؟ بی بی تشریف لے کر آئی تھی اپنے بابا کے پاس کہ اے بابا، گھر میں کام بہت ہے، اگر ممکن ہو تو ایک کنیز مرحمت فرما دیجئے۔ جناب سیدہ سے رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں تجھے کنیز عطا کروں یا وہ چیز عطا کروں کہ جو دنیا و آخرت کے مقابلے میں، ان دنیا اور آخرت دونوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ساری دنیا ایک طرف، آخرت کی چیزیں ایک طرف، اور یہ تسبیح ایک طرف۔ جناب سیدہ نے کہا میرے بابا، یقیناً جو آپ عطا کر رہے ہیں اس سے تو بہتر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر رسالت مآب نے تعلیم فرمائی، وہ تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، یعنی کہ یہ عدد بھی روایت کے اندر موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک روایت اس انداز سے ملتی ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، چلیے یہ بات بھی اب اس وقت کر دوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو افراد یہاں پر آ رہے ہیں نا، جو افراد ماشاء اللہ سے مسلسل ان مجالس کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں، وہ اپنی روزانہ کی بزی سکیجول کے اندر سے وقت نکال کر آ پا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقینی طور پر اندازہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہوگا آپ میں سے بہت سارے افراد کے لیے کہ جو آ گئے ہیں آنا۔ نہیں معلوم کیسا پین برداشت کر آتے ہوں گے اور کس انداز سے خود کو ایڈجسٹ کرتے ہوں گے، اپنے اسکیڈول کو ایڈجسٹ کرتے ہوں گے کہ کسی طرح سے جناب سیدہ کی مجلس میں پہنچ جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہاں پر آنے کا جو دعوت نامہ ہے نا، وہ اور کوئی نہیں، خود بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیتی ہیں۔ اور دعوت نامہ جب آپ کو سیدہ دیتی ہیں تو یہاں پر آنے کا اور یہاں پر حاضر ہونے کا جو اجر ہے نا، وہ بھی آپ کو سیدہ ہی دیں گی، کیونکہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ یہ اجر اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی آپ کو دے نہیں سکتا۔ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں ان افراد کو کہ جو مسلسل حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً جو افراد تمام سلسلوں میں نہ آ سکے، خود ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجالس سے مستفید ہو رہے ہیں، خود ان کے لیے بھی، وہ سارے کے سارے دعاؤں میں شامل ہیں۔ لہذا جناب سیدہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں، بار الہ جتنے افراد آتے رہے ان تمام کو بہترین اجر اپنی بارگاہ سے عنایت فرما، آنے والوں کی جو مشکل ہے ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔
یہاں پر آنے کے نتیجے میں اپنی بارگاہ سے کوئی ایک ایسا انمول تحفہ ضرور انہیں یہاں سے دے کر بھیجنا کہ جو ان مجالس میں حاضر ہونے کے تحفے کے طور پر یہ افراد یاد رکھیں۔ تو یہ دو روایتیں ہو گئیں۔ دوسری روایت کہ جب جناب سیدہ کے اعتبار سے بہت سارے اہل مدینہ خواستگاری کر رہے تھے بی بی سے شادی کا اظہار کر رہے تھے اور خواہش کا اظہار کر رہے تھے اور رسالت مآب کے پاس آ رہے تھے، تو رسول نے فرمایا کہ آج کی رات جس گھر پر ستارہ نازل ہوگا اسی سے عقد ہوگا۔ اور ستارہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی ستارہ نمودار ہوا بی بی نے اللہ اکبر پڑھا۔ جیسے ہی خانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر آ کر رکا، بی بی نے الحمدللہ پڑھا۔ جیسے ہی زمین سے آسمان کا واپسی کا سفر اختیار کیا تو بی بی نے سبحان اللہ پڑھا۔ اسی انداز سے اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح وجود میں آئی۔ یہ دو روایتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنے کا حکم ایسے کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم انہیں واجب نمازیں پڑھنے کا حکم کرتے ہیں، لہذا ان تسبیحات سے محروم نہ رہنا۔ اس لیے کہ جو شخص بی بی کی تسبیح پڑھا کرتا ہے، ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تسبیح پڑھتا ہے، اس شخص کو خدا بدنصیبی سے بچاتا ہے اور دل کو سخت ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ نام جناب سیدہ کی تاثیر ہے۔ تو کہیں پر یہ ملتا ہے کہ من سبح تسبیح الزہرا ثم استغفر فغفر لہ، جو شخص جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے بعد استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ سے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تسبیح زہرا صرف تسبیح نہیں ہے، باقاعدہ ایک دعا ہے کہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اگر استغفار کیا تو خدا تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اس لیے لِأَنَّهَا مِئَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اس لیے کہ زبان پر یہ 100 ہے مگر اللہ کے یہاں میزان پر یہ 1000 کی حیثیت رکھتی ہے۔ وَتُطْرِدُ الشَّيْطَانِ وَتُرْزِ الرَّحْمَانِ، اور شیطان کو بھگاتی ہے، رحمان کو راضی کرتی ہے۔ تسبیح جناب سیدہ۔ اور امام صادق علیہ السلام ہی کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کے فوراً بعد جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کی، اس سے قبل کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے خدا اس کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب نماز ختم کر لیا کرو، نہ دائیں بائیں دیکھا کرو، نہ اپنی نشست سے ہلا جلا کرو، نہ اٹھا کرو، نہ پہلو بدلا کرو۔ پہلو بدلنے سے بھی پہلے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری بخشش کا ضامن ہے۔ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ساری رات تسبیح میں شمار ہو جائے، جو سفر پر جانے سے پہلے پڑھ کر نکلے، سفر بخیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہو، کامیابی کے ساتھ واپس پلٹے۔ بس عزیزان محترم، یہ سلسلہ گفتگو بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور وقت محدود ہے، ذکر محدود ہے، مگر فضائل سیدہ لامحدود ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، سلسلہ مجالس ختم ہو گیا، مگر بیان فضائل سیدہ ختم نہ ہوا، بلکہ زندگی چھوٹی ہے، فضیلت زہرا کا بیان بڑا ہے۔ کائنات چھوٹی ہے، نام سیدہ بڑا ہے۔ کہ کائنات جس سیدہ کے صدقے میں خلق کی گئی ہو وہ کائنات چھوٹی ہے، نام سیدہ بڑا ہے۔ اور یقین جانیے، علم بھی اسی فرش سے ملتا ہے، شفا بھی اس فرش سے ملتی ہے، کامرانی اور کامیابی بھی اس فرش سے ملتی ہے، نورانیت بھی یہیں سے ملتی ہے۔ بس اللہ نے اگر ہمارے دل کی آنکھوں اور کانوں کو کھول دیا ہوتا نا تو یہاں پر ہم انسانوں سے زیادہ فرشتوں کو دیکھ سکتے، انسانوں کی آوازوں سے زیادہ ہم فرشتوں کی تسبیح کی آواز کو سن پاتے ہوتے کہ جو کن کے لیے تسبیح اور استغفار اور دعا کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر آ کر مجلس اعظام میں شرکت کرتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، جس سیدہ کا اتنا عظیم مقام تھا اسی سیدہ پر اتنے ہی عظیم ظلم ہوئے، اور کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔
لیکن عزیزان محترم یہاں سے ہم کو کچھ لے کر جانا ہے. اتنا تو ضرور ہے کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے نا وہ مقام پھر کوئی عام مقام نہیں رہتا, وہ تحت قبہ حسین کی حیثیت رکھتا ہے, وہ روضہ حسین کی حرم حسین کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سیدہ کی مجلس ہو تو یہ فرش عزا حرم سیدہ نہ بنے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے, آپ کو کس نے یہاں پر اپنا مہمان بنایا؟ آپ کو زمانے کے امام نے اپنا مہمان بنایا, آپ کو سیدہ نے اپنا مہمان بنایا. مجھے صرف اتنا بتائیے, کوئی مہمان بنا کر آپ کو اپنے گھر بلائے, اس کے بعد آپ کی خواہشیں آپ کو دیے بغیر خالی جھولی کے واپس بھیج دے؟ کچھ لے کر جانا ہے اور سیدہ ہی سے التجا کرنی ہے, بی بی میں نہیں جانتا میرے لیے کیا خوب ہے کیا بد ہے, جو آپ سمجھتی ہیں میرے لیے سب سے بہتر ہے وہ خیر مجھے عطا کرے. اور حر آپ ہی کے نام کی احترام کی وجہ سے تو بخشا گیا تھا نا بی بی. جناب حر جو جہنم کی راہ چھوڑ کر جنت کا راہی بنا ہے, تو حر کی شفاعت ہوئی کس بی بی کے نام کے صدقے میں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر حر نے جب ہاتھ ڈالا تھا تو آقا حسین نے کہا تھا سقلت کا امو کا یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ لجام فرس کو چھوڑا, پیچھے ہٹا اور کہنے لگا اے حسین آپ نے میری ماں کا نام تو لے لیا مگر آپ کی مادر گرامی وہ عظیم ہستی ہے, میں اپنی زبان سے ان کا نام نہیں لے سکتا. بس یہی وہ عظیم, یہی وہ احترام تھا نام سیدہ کا کہ جس نے حر کو بچایا. اور اس کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ کر آتے ہیں مولا حسین کی خدمت میں. آقا حسین خود چل کر آتے ہیں. ایک مرتبہ جہاں پر رکابوں میں حسین کے پیر تھے, حر نے اپنی پیشانی کو رکھ کر سوال کیا, کہا یا ابن رسول اللہ, کیا مجھ جیسے گنہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی گھوڑے سے اترے, آگے بڑھ کر حر کو اپنے سینے سے لگایا, کہا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو اس دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اور یہ جملہ ارشاد فرمایا, مختعت امو کا اسمت کل حر, حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی, تیرا نام حر بالکل ٹھیک رکھا. انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ, تو دنیا میں آزاد ہے آخرت میں سعادت مند ہے. بس ایک مرتبہ مولا حسین نے جب حر کا استقبال کر لیا تو ایک جملہ فرمایا, کہا اے حر تیرا آقا تجھ سے شرمندہ ہے, شرمندہ ہے. آج خوش بھی ہے شرمندہ بھی ہے. خوش اس لیے کہ جہنم کی راہ چھوڑ دی, جنت کا راہی بن گیا, مگر شرمندہ ہے تیرا آقا. ارے کل جب دشمن بن کر رایا تھا تجھے بھی پانی پلایا تھا, تیری سواریوں کو بھی سیراب کیا تھا, مگر راج حسین اتنا غریب ہو گیا. ارے جب بھائی بن کر رایا ایک کاسہ آب پلانے کے لیے ایک پانی کا جام پلانے کے لیے حسین کے پاس نہیں ہے. بس یہ سننا تھا. کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا شرمندہ نہ کیجئے, بس یہ بتا دیجئے کہ کیا میری توبہ قبول ہو گئی, کیا مجھے معاف کر دیا گیا؟ ہاں حسین کہتے ہیں اے حر تجھے میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا, میں تجھ سے راضی, میرے نانا تجھ سے راضی. اے حر کیا کہہ رہے ہو؟ حر کہتے ہیں اے آقا اگر میری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے نا تو میری ایک خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیجئے, میں اپنے بیٹے کو قربان ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. جناب حسین نے ایک مرتبہ قبول کیا حر کے اس طلب کو. حر کا بیٹا چلا میدان جنگ میں کار وغا کو انجام دیتا ہوا. وہ وقت آیا کہ زمین کربلا پر سینے فرس سے گرا, یہاں تک کہ اپنے بابا کو صدا دی, السلام علیکہ یا بتا, اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کرو. حر گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے, ایڑ لگا کر اپنے بیٹے کے سرانے پہنچنا چاہتے تھے. حسین نے حر کا بازو تھاما, کہا حر رک جا, میں تیرے بیٹے کے سرانے جاؤں گا. ارے جوان بیٹا ہے, بوڑھا باپ ہے, میں آقا
کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر فقط اتنی التجا کروں گا، ارے ہل کا خیال کرنے والے حسین مولا، ارے آپ نے حسن کا بڑا خیال کیا، مگر ہے جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل لگا کوئی نہ تھا، ارے بیٹے کا لاشا بوڑھا اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ فرش ادا پر جتنے بھی مومنین اپنی حاجات لے کر آئے ہیں ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ اے خدا ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و محبت کو سلامت رکھ، خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما کہ جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین اور مومنات اولاد کے متمنی ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرما، رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا مومنین کی پریشانی کو بتصدق مولا امام جواد علیہ السلام حل فرما۔ اے خدا مریضوں کو شفا یابی عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ مریضوں کے لیے دعائے شفا کی التماس ہے۔ تمکین بانو سید محمد جون عابدی، شاہد عباس، محمد علی۔ حاضرین میں اگر کوئی مریض ہیں، مومنین مومنات حاضرین کے متعلقین یا اس دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی مومن مومنہ مریض ہے، ان کے لیے شفا یابی کی دعا کے لیے امن یجیب کی آیہ مبارکہ کا ورد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے مولا امام موسیٰ کاظم باب الہوائی جسیر بغداد کا جتنے بھی بیمار مومنین ہیں تمام کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ سید کبیر حسین مرحوم، افتخار علی مرحوم اور تمام حاضرین کے مرحومین، حاضرین کے متعلقین کے مرحومین جنہوں نے التماس سے سورہ فاتحہ کہا ہے، ان کے مرحومین جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کے لیے شہداء اسلام، مراجع کرام، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔